وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب نواں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں منافقین کا کردار بیان کیا گیا اور ان کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ساتھ ہی کانٹراسٹ کے طور پر اہل ایمان کے کردار کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے ہیں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے جیسے ہی ہیں کردار کے اعتبار سے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ باندھ کر رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں نظر انداز فرما دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق نافرمان ہی ہیں۔ اب یہاں نوٹ فرمائی کہ اللہ نے جو کردار بیان کیا منافقین کا، وہ یہ ہے کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ نوٹ کیجئے کہ اس امت کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں یہ ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں اس امت مسلمہ کی۔ منافقین بھی وہ ہوتے ہیں جو اول مسلمان ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے جب دین سے فرار اختیار کرتے ہیں تو اس انتہا پر پہنچ جاتے ہیں کہ بالکل معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 گروہ کا وہاں پر اصحاب السبت کے حوالے سے ذکر آیا تھا۔ ایک وہ جو برائی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو خود تو برائی سے بچ رہے تھے لیکن دوسروں کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، اور تیسرے وہ جو خود بھی برائی سے بچ رہے تھے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے عذاب سے یہ تیسرا گروہ ہی بچایا گیا تھا۔ یہاں چوتھے گروہ کا ذکر ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے منع کرتا ہے، اور یہ نفاق کی علامات ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے معاشرے کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ سودی سیموں کی ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے، میوزک کے کانسرٹس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے، برائی کی گویا دعوت دی جا رہی کھلے عام۔ اسی طرح میڈیا، ویدر اٹ از پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، گناہ در گناہ کی دعوت ہے، اور نیکی کے معاملات میں روکنے کی کوشش، کبھی انفرادی سطح پر، کبھی گھر والے اپنے نوجوان بچوں کو دین کی دعوت کے کام میں، دین میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، کبھی پردے کے حوالے سے منع کیا جاتا ہے کہ ابھی پردہ نہیں کرنا چاہیے کسی عورت کو، کبھی داڑھی رکھنے سے روکا جاتا ہے۔ یوں اگر آپ غور کریں تو آج مسلمان یہ تصویر پیش کر رہے ہیں کہ برائی کا حکم دے رہے ہیں اور نیکی سے روک رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں یہ منافقین کا معاملہ ہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مزید فرمائے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ باندھ کر رکھے ہوئے ہیں۔ جب دین کے تقاضے سامنے آئیں اور انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو دنیا کے کاموں میں تو لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے، دین کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ پھر شیطان اس کو خوف دلاتا ہے کہ میاں بھی اگر تم نے پیسہ خرچ کر دیا تو تم مفلس ہو جاؤ۔ یہ ہے نفاق، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض ہی میں سے ہیں۔
یأمرون بالمنکر برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم اور اپنے ہاتھ باندھ کر رکھتے ہیں، نسوا اللہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم تو اللہ نے بھی انہیں نظر انداز فرما دیا، ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق ہی نافرمان ہیں۔ اب ان کے انجام کا بیان، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے، وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انجام کے اعتبار سے منافق اور کافر بالکل برابر ہیں، ہی حسبہم وہ جہنمی ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حقیقی ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے اور اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ان کا بیان آ رہا ہے، کالذین من قبلکم جس طرح وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ وہ تم سے بہت زیادہ قوت والے تھے، واکثر اموالا واولادا اور تم سے زیادہ تھے مال اور اولاد کے اعتبار سے، فاستمتعوا بخلاقہم تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، جو دنیا میں ملنا تھا وہ ان کو مل گیا، فاستمتعتم بخلاقکم سو تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو، دنیا کی کچھ لذتیں حاصل کر لو، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے، وخذتم کالذی خاضوا اور تم بھی انہی بری باتوں میں پڑ گئے جس میں وہ پڑ گئے تھے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، واولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ تنبیہ کی جا رہی ہے منافقین کو گزشتہ لوگوں کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی، انہوں نے بھی دنیا پرستی کی روش اختیار کی تھی، دین کو فراموش کر دیا تھا، تم بھی ایسے ہی کر رہے ہو تو تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا، دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو جائیں گے اور خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ اور وارن فرمایا کہ تم بھی پچھلے لوگوں کی طرح عمل کرو گے، جیسے انہوں نے کیا تم بھی کرو گے، بالشت بر بالش جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے ان کی طرح تم بھی عمل کرو گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی گوہ یہ ایک جانور کا نام ہے، کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا تم بھی اس میں داخل ہوگے، یعنی ان کی پیروی کرو گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان کے سوا اور کون؟ تو آپ نے ہمیں ان ایڈوانس متنبع کیا کہ یہ حالات تم پر بھی آئیں گے، تو ہمیں بچنا ہے ان حالات سے کہ جو انہوں نے روش اختیار کی یہود و نصارہ نے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اس بری روش سے ہماری حفاظت فرمائے اور دنیا کے بجائے آخرت کو مطلوب بناتے ہوئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب گزشتہ قوموں کا ذکر کرتے ہوئے تنبیہ کی جا رہی ہے، الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم کیا ان تک ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح اور عاد اور ثمود کی، وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اور قوم ابراہیم اور مدین والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھیں یعنی لوط علیہ السلام کی قوم۔ نوٹ فرمائیے یہاں قوم ابراہیم کا ذکر آیا ہے، دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے انجام کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دیگر قوموں پر اللہ کا عذاب آیا جن کے حالات ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب اور قوم لوط، جیسے ان پر اللہ کا عذاب آیا، معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس سے نافرمانی کی روش اختیار کی تھی ان پر بھی ایسا ہی عذاب آیا تھا۔ اتتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم تو اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم فرماتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ جب اللہ کی آیات کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا تو پھر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اب اہل ایمان کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا منافقین کا کردار، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں۔ اب اہل ایمان کی شان بیان ہو رہی ہے، والمؤمنون والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں،
بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ان کا مشن ایک ہے، وہ ایمان والے ہیں، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا ایک مشن ہے، اس مشن کی تکمیل میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا کردار بیان کیا، وہی کام کرتے ہیں جو اس امت کی ذمہ داری ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس میں بندوں کا حق بھی ہے کہ اس کا فائدہ بندوں کو پہنچتا ہے مالی اعتبار سے۔ اور اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں ایمان والوں کی صفات، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے وعدہ فرمایا مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنات کا، یعنی باغات کا، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور سدا رہنے والے باغات میں پاکیزہ مکانات ہیں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی بات ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم کامیابی ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم مجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ ہے جو وعدے اللہ نے ایمان والوں کے لیے کیے ہیں، اللہ ان کو جنت کے باغات عطا فرمائے گا، وہاں نہریں بھی اللہ نے جاری فرمائی ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغات میں پاکیزہ مکانات اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں فرمائے کہ سب سے بڑی شے اللہ کی رضا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نعمتوں کے مل جانے کے بعد اللہ سوال کرے گا بندوں سے، اے میرے بندوں کچھ اور تمہیں چاہیے؟ بندے کہیں گے اللہ سب کچھ تو نے عطا فرما دیا، جنت عطا فرما دی، اپنی نعمتیں عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میری طرف سے تمہارے لیے رضا کا اعلان ہے، اور اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ آخری اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ بندوں کے لیے جنت میں اپنی رضا کا اعلان فرما دے گا۔ اللہ یہ اعلان ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اور ہمیں اس کا مصداق بننے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم کامیابی ہے۔ اس کے بعد 10واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں منافقین کی سازش، ان کی وعدہ خلافی کا ذکر ہے اور ان کی سزا کا بیان بھی آیا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے۔ اب اس مقام پر نوٹ فرمائیے کہ منافقین کی سازشوں کو توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نوٹ فرمائیے کہ یہی الفاظ سورہ التحریم آیت نمبر 9 میں بھی آئے ہیں کہ اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے۔ یہاں جہاد کا لفظ کوشش کرنے کے معنی میں ہے، محنت کرنے کے معنی میں ہے، قتال کے معنی میں نہیں، اس لیے کہ منافقین کے خلاف قتال یعنی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں جہاد کے معنی کوشش کرنے کے، اے نبی ان کی سازشوں کو توڑنے کی کوشش کیجیے۔ اب یہ سورہ توبہ ہے، غزوہ تبوک کے حوالے سے منافقین کا کردار سامنے آ گیا، تب دو ٹوک بات آ رہی ہے ان کے حوالے سے اور سخت الفاظ آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے منافقین کے حق میں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف محنت کیجئے، ان کی سازشوں کو توڑنے کی کوشش کیجئے۔ مزید نوٹ کیجئے یہاں کفار اور منافقین کو ایک ہی جگہ بیان کیا گیا اور فرمایا کہ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا۔ اب یہ اشارہ ان کی زبان درازیوں پر ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی تھیں، طرح طرح کے برے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے مسلمانوں کے خلاف، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔
یحلفون باللہ ما قالوا، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یقیناً انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اپنے اسلام کے بعد کفر کی روش اختیار کی ہے۔ یہ کلمہ کفر ایک تو یہ بھی تھا، سورہ المنافقون آیت نمبر 8 میں الفاظ آئے ہیں۔ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر منافقین نے کہا تھا کہ ہم تو عزت والے ہیں، ہم ان مسلمانوں کو جو کہ ذلیل ہیں ان کو مدینے سے نکال دیں گے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی جسارت انہوں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اب حقیقت کے اعتبار سے اپنے اسلام کے بعد کفر کا ثبوت پیش کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جو انہیں نہیں مل سکی۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چند منافقین چاروں ناچار چلے گئے تھے غزوہ تبوک میں، واپسی پر ایک مقام پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی۔ اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جو انہیں نہیں مل سکی۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے بدلہ نہیں دیا مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا۔ یعنی جب تک منافقین مدینے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشکلات تھیں ان پر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے، اللہ نے مدینے والوں کو بے شمار برکتیں عطا فرما دی، تو اللہ نے تو فضل فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے ساتھ فضل کا رہا۔ اس کا بدلہ ان لوگوں نے یہ دیا کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، سو اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اب یہ وارننگز آ رہی ہیں ان کے حوالے سے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اس کے بعد اب ذکر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں مال عطا فرما دے۔ یہ منافقین کا رویہ بیان ہو رہا ہے، اور اگر اللہ ہمیں مال دے دے گا تو ہم بڑے نیک ہو جائیں گے، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے ایسے لوگوں کو نوازا تو انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور نفاق کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اس کا اب ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل میں سے عطا فرما دے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا، بَخِلُوا بِهِ، تو انہوں نے اس میں بخل کیا، کنجوسی کی، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر گئے۔ یہ وعدہ خلافی انہوں نے کی۔ اب اس کی سزا کا بیان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اس اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ سزا بیان کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی اور وعدہ خلافی کی، کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ کردار ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ ہر دور میں جب بھی اللہ کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش ہوں گی تو ایسا کردار سامنے آ سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ مجھے نواز دے، مجھے خوشحالی عطا فرما دے، میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا، اور جب اللہ بندے کو عطا فرما دے، اپنی عطا سے اس کو نواز دے، تو بندہ روح گردانی کر جائے اور دین کے راستے میں مال خرچ نہ کرے، دین کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے، تو یہ ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے قیامت تک کے لیے۔ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ہم اہل پاکستان، ہم نے اللہ سے وعدے کیے تھے، اے اللہ خطہ زمین عطا فرما دے جہاں تیرے دین پر عمل کر سکے، تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانی اسی مقصد کے لیے دی تھی، رو رو کے یہ خطہ زمین اللہ سے مانگا تھا، یہ وعدے ہم نے کیے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ ہمیں پیسہ مل گیا، ہم نے خوب کمائی کی، ہم ٹیکنالوجی بھی حاصل کر رہے تھے،
ہم نے ٹیکنالوجی بھی حاصل کی، ہم نے دنیا کے اعتبار سے خوب ترقی بھی کی، لیکن اللہ کے دین کو ہم نے فراموش کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ آج ہمارے دلوں میں بھی بحیثیت قوم کے مجموعی اعتبار سے نفاق پیدا ہو چکا ہے۔ نوٹ کیجئے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 3 علامات بیان کی اور کہا کہ چاہے ایسا شخص نماز ادا کرتا ہو، روزہ رکھتا ہو، دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، تب بھی وہ منافق ہے۔ نمبر 1، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ فرمایا یہ پکا منافق ہے، اور اگر کوئی ایک صفت اس میں سے ہے تو نفاق کی ایک شاخ پر ہے۔ آج ہم اپنی قوم کا مجموعی اعتبار سے جائزہ لیں تو جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت عام ہے بالکل، اور اوپر جائیں حکومتی سطح پر تو اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم آج طرح طرح کے مصائب میں گرفتار ہیں۔ کہیں زبان کی بنیاد پر ہمارے اختلافات اور جنگیں ہیں آپس میں، کہیں مذہب اور مسلک کے نام پر اختلافات اور جنگیں ہیں آپس میں۔ ان تفرقوں میں مبتلا کر دیا گیا، ہمیں ان مصائب میں مبتلا کر دیا گیا، ہم ایک دوسرے کے دشمن گویا ہو چکے ہیں، اور اللہ کا دین وہ مغلوب ہو چکا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خالص طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جھوٹ اور وعدہ خلافی اور خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وعدے ہمارے آباء اجداد نے اور ہم نے کیے تھے اللہ سے اس ملک کے حوالے سے، اللہ ہمیں اپنے ان وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کے لیے اپنی جان اور اپنے مال سے ہمیں جد و جہد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، وان اللہ علام الغیوب، اور یہ کہ اللہ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے علم سے ہمارا کوئی بھی عمل، ہمارا کوئی بھی ارادہ باہر نہیں، ہر ایک بات، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ کہ جو ان اہل ایمان پر عیب لگاتے ہیں جو خوشی خوشی صدقات دیتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ کہ جو کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی محنت کا صلہ، فیسخرون منہم، تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ منافقین کا مزید بیان آ رہا ہے، بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے۔ غزوہ تبوک ہی کا موقع تھا، بعض صحابہ نے پورا دل کھول کر اللہ کے راستے میں انفاق کیا، بہت مال خرچ کیا، تو منافقین نے اعتراض کیا یہ تو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ تھے کہ جو مالدار نہیں تھے، کچھ نے کہیں محنت کی، مزدوری کی، تھوڑی بہت کھجوریں ہاتھ آ گئیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں۔ تو ان منافقین نے کہا لو بھائی یہ تھوڑی سی کھجور سے روم سے ٹکرانے کے لیے چلے۔ یہ ہے نفاق، یہ ہے دین سے بیزاری جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر دین کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو اہل ایمان پر اس طرح یہ لعن طعن کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ اللہ ان کے اس مذاق کا جواب دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اب منافقین کی پہلی سزا کا بیان اس مقام پر آ رہا ہے، اور یہ دو ٹوک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، اتمام حجت ہو گئی منافقین پر، اور بڑی سخت سزا ہے جو اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ 70 مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگے تو منافقین کے لیے بخشش نہیں ہے۔ اتنا گھناؤنا یہ جرم ہے، اللہ اس جرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین حق کی جد و جہد میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کا طالب ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 11واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں مدینے کے منافقین کا ذکر ہے، ان کی سزاؤں کا بیان ہے، اور اہل ایمان کا طرز عمل بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھ رہنے سے خوش ہو گئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، یعنی کہ یہ دنیا پرست لوگ پیچھے بیٹھ رہ جانے پر خوش ہو رہے ہیں، اور نہ صرف کہ خود پیچھے رہ گئے بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کی انہوں نے کوشش کی۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہوں نے کہا کہ مت نکلو گرمی میں، شدید موسم تھا، شدت تھی گرمی کی، تو کہہ رہے دوسرے لوگوں کو بھائی مت نکلو گرمی میں۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جہنم کی آگ کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ وہ سمجھتے۔ نوٹ فرمائی کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں محنت کے لیے بھیجا ہے، یہاں مشقتیں ہیں وہ برداشت ہمیں کرنی ہے، لیکن یہ مشقتیں عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ یہاں بندہ اگر مشقت برداشت کر لے، جنت میں ٹھنڈی چھاؤں اور اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور اگر یہاں مشقتیں برداشت کرنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے، یہاں دین کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو فرمایا کہ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جہنم کی آگ کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ وہ سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں۔ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ پیچھے بیٹھ جائیں گے تو جان بچ جائیں گی، نہیں، چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، بہت بڑا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے تھے۔ فَيُرْجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر اللہ آپ کو کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے کے لیے اجازت مانگیں، فَقُلْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تم ہرگز میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم ہرگز میرے ساتھ دشمنوں کے خلاف نہیں لڑو گے، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے کو ہی پسند کر لیا، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھ رہو۔ اب یہ دوسری سزا کا بیان ہے اس مقام پر۔ پہلی سزا یہ تھی کہ 70 مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگے ان کے لیے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نبی جب آپ کو اللہ لوٹا دے گا ان میں سے کسی گروہ کی طرف، تو یہ چاہے بھی کہ آئندہ آپ کے ساتھ کسی قتال کے مرحلے میں نکلیں، آپ ان کو منع فرما دیجئے۔ یہ ہے کہ آئندہ اگر چاہیں گے بھی تو ان کو نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہے فائنل الفاظ جو اللہ کی طرف سے منافقین کے حوالے سے آ رہے ہیں، کیونکہ تم نے دنیا ہی کو پسند کر لیا اور پیچھے بیٹھ رہنے کو ہی پسند کیا، تو اب بیٹھے رہو، آئندہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ تیسری سزا کا بیان آ رہا ہے منافقین کے حوالے سے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو اس پر نماز مت پڑھیے گا، یعنی جنازے کی نماز میں آپ شرکت مت کیجیے گا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے گا، مطلب دعا بھی مت کیجیے گا۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ فاسق یعنی نافرمان ہی تھے۔ یہ تیسری سزا آ گئی۔ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کی نماز جنازہ مت پڑھائیے گا۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ ایک موقع پر آپ نے نام ظاہر بھی فرمائے تھے، ایک ایک کا نام لے کر، تو یہ رسوائی ہو گئی ان کی کہ واضح کر دیا اللہ نے یہ پکے منافق، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، اس کے بعد پھر ممانعت آ گئی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے تو ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ یہ ہے پکے منافق جنہوں نے دین حق کی جد و جہد سے انکار کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا، اور یہی فاسق ہیں،
تو اب اے نبی نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیے گا، نہ ان کے لیے کبھی دعا کیجیے گا۔ یہ 3 سزائیں جو اس مقام پر ان منافقین کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمائی۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال اور ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں، کیونکہ دنیا پرست ہیں تو بڑے خوشنما ان کے بدن نظر آتے ہیں، بڑے پھلتے پھولتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کا یہ مال، ان کی اولاد آپ کو متاثر نہ کرے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ انہیں اس سے دنیا میں عذاب دے، وتذھق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، یعنی ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ بعض کی اولاد نے ایمان قبول کر لیا تو ان کی رسوائی ہو گئی، مال کبھی خرچ بھی کیا چاروں ناچار تو اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرما دی، تو ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور موت بھی آئے گی تو کفر کی حالت میں۔ وَإِذَا أُنذِرَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے قدرت رکھنے والے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جو مالدار ہیں جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے مال، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ وقالوا ذرنا، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، کہ ہم بیٹھ رہ جانے والوں کے ساتھ ہی ہو جائیں۔ اب یہ بیٹھنے کا معاملہ تو خواتین کا ہے، ان کے لیے نکلنے کی فرضیت نہیں، یا کوئی معذور ہو تو ان کے لیے معافی ہے، ذکر آگے چل کر آئے گا، لیکن یہ جو مالدار تھے، ہٹے کٹے تھے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہ جائیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وطبع على قلوبهم، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فهم لا يفقهون، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب خود انہوں نے فیصلہ کر لیا حق سے دور ہونے کا، خود جان بوجھ کے فیصلہ کر لیا کہ اب اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا، تو گویا خود گمراہی کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ نے بھی مہر لگا دی، یہ سمجھتے نہیں اسے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح حاصل کرنے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، تجری من تحتی الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں اپنے راستے میں ہماری جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 12واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں بدوؤں میں سے جو دیہاتی تھے ان میں سے منافقین کا ذکر ہے، مخلص مسلمانوں کا تذکرہ بھی آئے گا، منافقین کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور بدوؤں میں سے کچھ اہل ایمان جو نیک لوگ تھے ان کا تبصرہ بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ اب مزید نوٹ فرمائیے، اب جو سلسلہ کلام آ رہا ہے تو غزوہ تبوک کے حوالے سے 5 قسم کے گروہوں کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ نمبر 1 وہ کہ جنہوں نے پہلے ہی آ کے معذرت کرنا شروع کر دی، جھوٹے ایمان کے دعوے دار تھے۔ نمبر 2 جو کمزور تھے، انہی میں معذور بھی شامل تھے، انہی میں وہ بھی تھے کہ جن کے پاس وسائل نہیں تھے۔ نمبر 3 وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے واپس آ جانے کے بعد جھوٹے بہانے پیش کرنے کی کوشش کی، یہ بھی منافقین تھے۔ نمبر 4 صحابہ میں سے کچھ وہ لوگ کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، اس سستی ان میں آ گئی تھی، لیکن انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور اپنے آپ کو خود مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، اپنے طور پر ایک سزا کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور 5واں گروہ 3 صحابہ کا انشاءاللہ واقعہ پڑھیں گے کہ جنہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جو سزا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ان کا ذکر بھی آگے چل کر انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ 5 گروہوں کا ذکر ہے جو اب ان آیات میں ہمارے سامنے آئے گا۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اب یہ جو بدو تھے، مدینے سے باہر دیہات میں رہنے والے، اسلام قبول کر چکے تھے کچھ لوگ ان میں سے، لیکن وہ بھی نفاق میں مبتلا تھے اور حق کے راستے میں نکل نہیں رہے تھے، قتال سے جی چرا رہے تھے، ان کا اب ذکر آ رہا ہے۔ پچھلی آیات میں مدینے کے منافقین کا ذکر تھا، اب بدوؤں میں سے جو منافقین تھے ان کا ذکر آیا ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے بہانہ بنانے والے آئے،
لیؤذن لہم تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم ان قریب ان لوگوں کو دردناک عذاب پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا۔ یہ پہلے گروہ کا بیان مکمل ہو گیا جس نے پہلے ہی آ کے معذرتیں پیش کرنا شروع کر دی۔ اب دوسرے گروہ کا بیان آ رہا ہے، یہ سچے اہل ایمان تھے، ان میں سے کچھ معذور تھے، کچھ کا بیماریوں کا معاملہ تھا، کچھ کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن مخلص تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا اب ذکر آ رہا ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، ضعیف لوگوں پر اور مریضوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جو خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں پاتے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ مخلص ہوں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مراد ہے کہ خلوص ہے دل میں، لیکن معذور ہیں، بیمار ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کوئی اخراجات نہیں ہیں ان کے پاس، تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ما علی المحسنین من سبیل، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اسی گروہ کے کچھ اور لوگوں کا ذکر آیا ہے، فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے مراد کوئی سواری کہ میں تمہیں اس پر سوار کروں۔ بڑا سخت مرحلہ تھا، 18 افراد کے لیے ایک اونٹ میسر آ سکا تھا 30,000 کے لشکر پر، اتنی قلت تھی سواری کی۔ تو آپ نے فرمایا قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ اس پر تمہیں سوار کروں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، اور وہ لوٹے اور غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ کچھ نہیں پاتے جو وہ خرچ کر سکے۔ ایک طرف ہٹے کٹے منافق تھے، ان پر تو وعید آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، ایک طرف یہ پرخلوص مسلمان ہیں، کچھ ہے نہیں ہمارے پاس لیکن جذبہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، صحابہ سے فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ تم کوئی بھی وادی طے کرتے ہو، اس سفر میں کوئی بھی عمل کرتے ہو، ان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ تو نہیں، فرمایا کہ ان کی نیت کے مطابق، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پرخلوص ہے اللہ کے ساتھ، تو نیت درست تھی، جا نہیں سکے مجبوری تھی، تو اہل ایمان جو جا چکے تھے جتنا ثواب ان کو ملا اتنا ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو بھی دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی عطا کا معاملہ، بندے کی نیت درست ہونی چاہیے نا، اس میں ارادہ تو ہونا چاہیے، تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے، اور اسباب نہیں بھی ملیں گے تو اس نیت کی بنیاد پر اللہ ثواب عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اب ذکر آ رہا ہے منافقین کے حوالے سے، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں اور وہ غنی ہیں یعنی مالدار ہیں، یہ منافقین کا بیان آ گیا، ان پر پکڑ ہے اللہ کی طرف سے، ان پر الزام ہے کہ ہٹے کٹے ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں نہیں نکلے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس سے خوش ہوئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، بس وہ جانتے نہیں ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، مسلمانوں جب تم لوٹ کر ان کی طرف جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بہانے پیش مت کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ ہمیں تمہاری تمام خبریں بتا چکا ہے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ یہ سلسلہ کلام جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مختلف مواقع پر آیات نازل ہوئی ہیں، کچھ آیات اس سفر سے پہلے، کچھ سفر کے دوران، کچھ سفر سے واپسی پر، کچھ سفر کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کے خطابات آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ لوگ لوٹ کر واپس جائیں گے تو کچھ منافقین آ کر جھوٹے بہانے پیش کریں گے،
یہ اب تیسرے گروہ کا ذکر آ گیا کہ جس نے واپسی پر معاذرتیں پیش کی ہیں اور جھوٹے بہانے بنائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن نؤمن لکم، تمہاری بات نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ ہمیں تمہاری تمام خبریں بتا چکا ہے، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور ابھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم غیب اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم انہیں معاف کر دو، فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ، مسلمانوں ان سے اعراض کرو، إِنَّهُمْ رِجْسٌ، بے شک وہ ناپاک ہیں، یعنی ان کے ارادے بھی ناپاک اور ان کے اعمال بھی برے ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے، يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک اللہ فاسقین کی قوم سے راضی نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار فرما دیا۔ اب بددعاؤں کا کچھ ذکر آ رہا ہے، ان میں بھی نفاق تھا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زیادہ جانتے نہیں ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور اس بات کا امکان زیادہ ہے اللہ نے جو حدود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں اس کو نہ جانیں، کیونکہ یہ دیہاتوں میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے زیادہ استفادے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو اللہ کے احکامات ان کے علم میں زیادہ نہیں تھے، تو یہ زیادہ نفاق میں اور کفر میں سخت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اب انہی بدعوں میں سے بعض منافقین کا ذکر ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، بالجبر ہی ادا کر پاتے ہیں وہ۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے لیے گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی پر بری گردش ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ انتظار کریں کہ مسلمانوں کو کوئی ناکامی ہو جائے تو ہماری جان سے چھوٹ جائے، فرمایا کہ انہی کے اوپر گردش زمانہ آئے گی۔ اب بدعوں میں سے نیک مسلمانوں کا ذکر۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدعوں میں سے بعض ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس سے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کی دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، آگاہ ہو جاؤ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ وہی دیہات ہے جس میں کچھ وہ بدعو ہیں جو نفاق میں سخت ہیں، لیکن کچھ نیک لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی قربت کے حصول کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اصل بات انسان کی اپنی نیت اور ارادہ ہے اور اس کی ول پاور ہے۔ اگر انسان کے دل میں نیکی کا ارادہ ہو تو ماحول کتنا ہی برا ہو اللہ اس کو نیکی کی قوت دے سکتا ہے، نیکی کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو بندے کی نیت درست ہونی چاہیے، اللہ ہماری نیتوں کو درست فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔